السلام علیکم. آپ نے ابھی پچھلے مہینے بڑی تقریریں سنی. ڈوبی ہوئی کشتی باہر آ گئی, مرغے کی ہڈیاں جوڑی اور ملائی تو پھر مرغا زندہ ہو گیا کہ مردے کو زندہ کر دیا. آپ نے سنا ہے بے شمار کرامت حضور غوث اعظم کی, بنتے کیسے ہیں؟ میرے جوانوں تم سنو, ٹائٹ ٹائٹ جنسیں پہن کر, الٹے سیدھے بال کٹوا کر گھومتے پھرتے ہو. وہ بھی ایک جوان تھا جو نفس کشی کرتا تھا, اپنے نفس کو مارتا تھا. مولائے کائنات مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ جواب دیا 2 قدم پر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا پہلا قدم نفس پہ رکھ دو, پہلا قدم نفس پہ رکھ دو, دوسرا قدم تمہاں جنت میں ہو. نفس کو کچل کے رکھ دیا تھا. اندر سے آواز آتی تھی کھانا, یہ چاہیے وہ چاہیے, بھوک پھر بھی بھوک تھی. راہ سے گزر رہا تھا, سامنے دریا, ایک سیب بہتا ہوا آیا, تو بہ کے کہیں بھی جا رہا تھا, ہاتھ بڑھا کر سیب کو روک لیا. بھوک اتنی زیادہ تھی کہ کھانے کی طلب, اس سیب کو لیا, منہ میں رکھا, سیب کو کھایا. جب پیٹ میں گیا تو راحت ملی. میں خیال پیدا ہوا کہ کھایا تو ہے, سیب آیا ہے تو کسی باغ سے آیا ہوگا, باغ ہے تو اس کا کوئی مالک بھی ہوگا. مگر وہ تو نوجوان تھا. جیسے ہی ذہنوں میں یہ خیال گھوما, فوراً پلٹ گیا کہ یہ سیب اس طرف سے آیا تھا, باغ بھی ادھر ہی ہوگا. چل دیا, باغ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بہت سے پیڑ لگے ہوئے ہیں. مالک کو ڈھونڈنے لگا. ایک بوڑھے میاں نظر آئے. اس کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا بولو کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ سیب میں نے کھایا ہے, تو میرے خیال سے یہ باغ آپ کا ہے جو دریا کے کنارے ہے, اور وہاں سے یہ بہتا ہوا سیب گرا ہوگا اور گر کے جو ہے وہاں آیا ہوگا, وہاں مجھے ملا ہے, میں نے کھا لیا, تو میں نے بغیر اجازت کھایا ہے. اب اور بھی آنکھ چمک گئی, کتنے سیب بہ کے چلے گئے مگر کوئی آیا نہیں. یہ ایک سیب آیا ہے, لے کر آیا اور بتا رہا ہے اتنا کھایا ہے, دکھا بھی رہا ہے. ہاں تو بیٹا چاہتے کیا ہو؟ کہ میں نے بغیر اجازت کے کھایا. اب آنکھیں اور چمک. کہا بیٹا دیکھو معافی ایسے نہیں ملتی ہے, سیب میرے ہی باغ کا ہے, میں پہچانتا ہوں, مگر معافی ایسے نہیں ملے گی. کہا حضرت کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہو. شادی کروں گا تو معاف کر دیں گے؟ کہا بے میری بیٹی سے نکاح کر لو, میں معاف کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. پہلے سن تو لو. کہا بتائے حضرت. کہا جو میری بیٹی ہے نا وہ اندھی ہے, میری بیٹی جو ہے وہ گونگی ہے, بہری ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے. بولو کرو گے؟ اب وہ بوڑھے میاں کو دیکھ رہا ہے. اب منہ سے جو جواب نکلا, جو جس کے بارے میں بتایا لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, ذہن میں آیا کہ جس سے شادی ہونی ہے وہ اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, گونگی. وہ گواہوں کو لایا گیا, نکاح ہوا. وہ بیٹی جو گھر میں موجود ہے, جسے نہیں پتا کہ میرے باپ نے رشتہ کہاں کیا, وہ بھی اتنی لائق بیٹی. یہ نہیں کہا ابا ذرا پتہ لگایا کہ لڑکا کماتا کتنا ہے؟ اے ابا یہ پتہ لگایا کہ زمین جائیداد کتنی ہے؟ ذرا پتہ لگایا کہ جس سے تم نے رشتہ کیا ہے اماں زندہ ہے کہ انتقال ہو چکا ہے؟ اے ابا پتہ لگایا ہے کہ خاندان کیسا ہے, ایک کمرے کا مکان ہے کہ پورا بنگلہ ہے, حیثیت کیا ہے, پراپرٹی کتنی ہے, بینک بیلنس کتنا ہے؟ کچھ نہیں. میرے باپ نے کیا, میرا باپ میرے ساتھ غلط نہیں کرتا, جس سے رشتہ جوڑا ہوگا صحیح ہوگا, وہ میرا باپ ہے. باپ میرا دشمن تو نہیں ہے نا. نہ لڑکے کو دیکھا, نہ خاندان پتہ کیا, نہ مال, نہ دولت, نہ سرمایہ, نہ جائیداد, کچھ بھی نہیں. ہو گیا, اپنی لڑکی سے اجازت لے لی, لڑکے سے قبول کروا لیا, نکاح ہو گیا. جوان سے کہا بیٹا اب جاؤ, وہ فلاں کمرے میں تمہاری بیوی موجود ہے, جا کے اپنی بیوی سے ملاقات کرو. ایمان والا تھا, صرف نعرہ لگانے والوں میں سے نہیں تھا, صرف عاشق رسول منہ سے نہیں کہتا تھا, سنت مصطفیٰ کا پابند بھی تھا. وہ جانتا تھا کہ میرے سسر نے مجھے بتایا تھا کہ میری بیوی بہری بھی ہے, گونگی بھی ہے, مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے بھی بتایا ہے کہ جب گھر میں قدم رکھو تو پہلے سلام کرو. سنت مطابق وہ گھر میں داخل ہوا. داخل ہوتے ہی اس نے کہا السلام علیکم. ابھی سلام کیا, ادب سے کھڑی ہو گئی. کھڑی ہوتی کہا وعلیکم السلام. اب کانوں میں وہ آواز وعلیکم السلام, ذہن میں یہ کہ بہری ہے, گونگی ہے, کانوں میں آواز. خیال آیا کہ غلط کمرے میں چلا گیا, پلٹ گیا. ایسا پلٹا کہ دروازے کی چوکھٹ جا کے پیشانی پہ لگی, پیشانی سے خون جاری ہوا, مگر وہ بھی ایمان والا تھا, پکا مومن تھا. اس نے اپنی پیشانی کا خون نہیں دیکھا, اپنا ایمانی جنون دیکھا. پلٹ کر آ گیا, سسر کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ حضرت پھر معاف کر دیں, مجھ سے پھر غلطی ہو گئی. کہا بیٹا آپ کیا غلطی ہوئی؟ کہا حضرت غلطی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا. کس کمرے میں گئے؟ کہا فلاں کمرے میں. کہا وہی تمہاری بیوی ہے, میری بیٹی ہے. کہا نہیں حضرت وہاں آپ کی وہ والی بیٹی نہیں ہے جس سے میں نے نکاح کیا. کہا نہیں بیٹا وہی ہے تمہاری بیوی. کہا نہیں حضرت میری بیوی تو بہری ہے, میری بیوی تو گونگی ہے,
مگر میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے سلام کیا، سنت ہے، میں جانتا تھا میری بیوی بہری، مگر حضرت اس نے کھڑے ہو کے جواب دیا، تو اگر بہری تھی تو سنا کیسے، گونگی تھی تو بولا کیسے؟ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، رسول نے داماد کو سینے سے لگا لی، کہا بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا، مگر میں نے وہ والی گونگی بہری نہیں جو دنیا میں ہوتی ہے، میں نے اپنی بچی کی تربیت بڑی اس سے کی، میری بچی بڑی لائق ہے، اس نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ وہ اور بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو کان لگا کے دوسروں کی برائیاں سنتی ہیں، میری بچی نے کبھی غیبت نہیں سنی۔ وہ اور بچیاں ہوتی ہیں جو سج دھج کے بازاروں کی طرف جاتی ہیں، میری بچی کے قدم کبھی چار دیواری سے باہر نہیں گئے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اوروں کی طرح نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ایسا نفس کشی کرنے والا جوان اور اس طرح پاک دامن چار دیواری میں رہنے والی شہزادی، جب ایسے جوانوں کا ملن ہوتا ہے تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم بات کرتے ہیں، آج ہم 20 کروڑ 30 کروڑ نہ 70 کروڑ 80 کروڑ، پوری دنیا میں نہ جانے کتنے کروڑ، وجہ کیا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے اندر کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے، وجہ کیا ہے کوئی سالار مسعود غازی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم ٹوپیوں والے مسلمان ہیں، داڑھیوں والے مسلمان ہیں، کرتوں والے مسلمان ہیں، جبوں والے مسلمان ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں۔ جب نعرے لگاتے تھے تو کیسر و کسریٰ کی دیواریں ہلتی، آج ہم نعرے لگاتے ہیں تو گھر کے پردے بھی نہیں ہلتے ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہے نا مدرسہ ہے نا، مدرسے میں کیا بنے گا؟ حافظ بنے۔ سنو، جب مدرسے اچھے ہوتے ہیں تو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، اور جب گھر اچھے ہوتے ہیں تو بچے محافظ قرآن بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مدرسے اچھے بنا لیے، عمارتیں بنا لی، نہ جانے کتنے مدرسوں بچے پڑھ رہے ہیں، ہر سال 1000 بچے فارغ ہو کے آتے ہیں، مگر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا۔ تیسرا پارا، چوتھا پارا، 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں پڑھتا چلا گیا۔ استاد بھی دیکھتا رہا، اے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے۔ کہا حضرت بسم اللہ خوانی کے لیے آیا ہوں، میری ماں نے بھیجا۔ کہا بیٹا یہ بسم اللہ خوانی ہے؟ کہا حضرت۔ کہا بیٹا میں نے نہ جانے کتنوں کی بسم اللہ خوانی، یہ تو پہلی بار ہو رہی۔ بیٹا اتنے پارے جہاں پڑھ کے آئے تھے نا وہیں اور بھی پڑھ لیتے، بلا وجہ میرا مذاق بنانے کا نہیں حضرت، میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں، پہلی بار کسی استاد کے سامنے آیا ہوں، اگر کسی استاد کے پاس نہیں تھی تو پڑھا کدھر؟ کہا حضرت میں نے پڑھا کدھر ہی نہیں، میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی، جب میں اس کے پیٹ میں تھا وہ ٹی ویوں پہ سامنے نہیں رہتی تھی، وہ ہمہ وقت تلاوت کیا کرتی، میں اس کی کوکھ میں آیا، اس نے مجھے پالا، سن کے میں نے 18 پارے حفظ کر لیے۔ لوگوں جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تب جا کے بچے ایسے۔ اس لیے آج کے اس محفل میں آنے والوں پیغام لے کے جاؤ، چاہے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہو یا اسکول کالج میں، کسی فیملی سے تعلق رکھتے ہو یا دکان میں بیٹھنے والے، مسلمان بنو، ایمان والے بنو، اللہ سے ڈرو، سچے مومن بنو، اور یاد کرو آج پوری دنیا میں ہماری وقت ہے کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہ رہے۔ اگر آج ہم پھر سے بات کو ٹھان لیں، نہیں صاحب کوئی حرام کام نہیں کریں گے، شادی کریں گے ہاں کریں گے، اگر لڑکے والوں سے بول دیں دیکھو شادی کرنا رشتہ کرنا ہے کریں گے، ایک بات سن لو، دہیج کا مطالبہ مت کرنا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارات لانا تو ڈی جے مت لانا، نبی کی سنت ادا کرنے جا رہا ہے، کوئی وواہ نہیں ہے، کوئی میرج نہیں ہو رہی، کوئی کورٹ میرج نہیں ہو رہی ہے، نکاح ہے، لوگوں کی یہاں شادیاں رسمیں ہیں، ہمارے یہاں نکاح عبادت ہے، لہذا ڈی جے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں قبر میں جانا ہے رسول پاک کو چہرہ دکھانا، ارے ہماری قبر میں ہمارا باپ نہیں خود رسول پاک آئیں گے، کیا جواب دو گے؟ پٹاخے پھوڑے تھے، ناچا تھا، ڈانس کیا تھا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے اپنے علاقوں کو اسلامی معاشرہ بنائے، مسجدوں کو آباد۔ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ غلام رسول ہاتھ اٹھائیں؟ سنو، تم سنی ہو نا؟ کتنے لوگ سنی ہیں؟ ہم سنی اس لیے ہے کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم سنی اس لیے ہے کہ عرس کی محفلوں میں آتے ہیں، ہم سنی اس لیے کہ چادر چڑھاتے ہیں، ہم سنی اس لیے ہے کہ ہم پھول پیش کرتے ہیں، عرس میں جاؤ، فاتحہ نیاز کرو، چادر چڑھاؤ، پھول پیش کرو، مگر یہ آپ کی سنیت کی دلیل نہیں ہے۔ ہم سنی ہیں، کیسے سنی ہیں؟ کیونکہ ہم سنتوں پہ چلتے ہیں۔ کتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، فلسطین یہ کر رہا ہے اور یوگی یہ کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں
فیس بک واٹس ایپ فلاں ڈمانا یہ سب کچھ، یہ جو شیئر کرتے ہیں فوٹو، یہ جو میسج ٹرانسفر کا کچھ نہیں. چاہتے ہو کہ تم غیروں کو جواب دو، کسی بھی پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں. چاہتے ہو جواب دینا، کسی بھی بینر بنانے کی ضرورت نہیں. چاہتے ہو جواب دینا، کسی بھی فیس بک واٹس ایپ کو میسج لکھ کے فوٹو لکھ کے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. جواب دینا. اگر چاہتے ہو کہ غیروں میں تمہاری دہشت پڑے، چاہتے ہو کہ مسلمان جاگ گیا، تو فیس بک واٹس ایپ سے نہیں ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے خوف کھائے تو نعرے بازی کی ضرورت نہیں، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو؟ صاحب ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو؟ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. ارے کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تم ہواؤں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ ظلم مٹانے کے لیے، امن و انصاف کے غنچوں کو کھلانے کے لیے پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. اب بھی سمجھو تو وہ دور پلٹ سکتے. اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خوش پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. اسی لیے سارے غم، سارے گلے شکوے، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ. اسی لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اگر چاہتے ہو کہ غیروں میں تمہاری ہیبت بنے تو بس کرنا یہ ہے کہ جس طرح قوم مسلم سنی جماعت جمعہ کے دن مسجدوں میں آ رہی ہے، قسم خدا کی اسی طرح ہم فجر میں آ جائیں. ادھر جانا ہے مسجد میں، بس اتنا. پورے بھاگلپور کا مسلمان، پورے بہار کا مسلمان اور پورے ہندوستان کا مسلمان اگر فجر کے ٹائم مسجد میں آ جائے، لوگ سمجھ جائیں گے مسلمان بیدار ہو گئے، مسلمان جاگ گیا. ارے جب ہم نے اتنا منہ کھولا تو یہ اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گیا. اگر زیادہ کھولیں گے تو کہیں میدان میں نہ آ جائے. اس لیے مسلمانوں، خدا کے گھر کو آباد کرو. اللہ کے حبیب سے پوچھو تو فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے میرے چاہنے والوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ، مسجدوں کو آباد کرو. اور جب کاندھے سے کاندھے ملا لو گے نا، ایک ساتھ جڑ جاؤ گے نا، اے صاحب خدا کا گھر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس لیے جوانوں، میرے دوستوں، نئی نسل کے لوگوں، موبائلوں چھوڑو، مسلوں کو پکڑو. یہ قوم آج گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہماری نسلوں کو بدلنا ہوگا. فیس بک چھوڑ کے خدا کی کتاب کو اٹھانا ہوگا. اپنے بچوں کو پڑھائے، دین کی تعلیم دے. میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم سکھائیں. اگر ہمارے گھروں میں مذہبی معاملہ نہیں ہوگا، میرے دوست جو ہیں، میری عمر کے لوگ، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، قوم کو آج اسی دور کی ضرورت ہے. وہ بھی جوان ہوا کرتے تھے مگر خدا کا خوف بھی تھا، پکے مسلمان تھے، ایمان والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے. آپ اس محفل سے اٹھیں تو اسی ارادے کے ساتھ اٹھیں، ان بزرگوں کی دعائیں لیں، ان کا فیضان لیں. آپ جب یہاں سے جائیں نا تو گھروں کی طرف نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فیض مل جائے، چاہتے ہو کہ قبر میں آرام مل جائے، چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں جاؤ، چاہتے ہو جنت میں جانا ہے، چاہتے ہو کہ جنت میں جا کے بھی نبی کے قریب رہے، آپ تمام لوگ فلاں حرام کی کمائی ہے، ہماری جائز کی کمائی کہتے ہیں نا. نہیں صاحب، صرف کمائی جو آپ کرتے ہیں نا، کہ دکان کھولا ہے، کپڑے کی دکان ہے، مٹھائی کی دکان ہے، لینے اور بیچنے سے جائز نہیں ہوتی ہے، جائز طریقے سے بھی ہونا چاہیے. جھوٹ سے نہیں، کتنے ہی کا پڑا ہے، کتنے ہی میں لیا ہے. نہیں صاحب، جو بات ہے، جو چیز غلط ہے اسے غلط بتاؤ، جو چیز صحیح ہے اسے صحیح بتاؤ. جائز طریقے سے اپنے بچوں کو کھلاؤ، جائز کام کرو، جائز طریقے سے کرو. جو وقت تمہیں ملا ہے اپنے آپ کو سنوارو. کیسے سنوارنا؟ بال بڑے کر کے نہیں، ٹائٹ جینس پہن کے نہیں، ٹوپیاں لگا، خدا کے گھر میں آ کر پیشانیاں جھکا کر. قسم خدا، ہماری قوم جس دن اپنے سروں کو، پیشانی کو خدا کے گھر میں جھکا دے گی، پوری دنیا میں یہ سر بلند ہو جائے گی. وجہ ہماری یہی ہے، ہم نے مسجدوں کو چھوڑ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا پکا مومن نمازی بنا دے. اللہ کریم ہمارے ماں بہنوں کو بھی حضرت فاطمۃ الزہرا کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پردوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ غیروں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، دین اسلام کی حفاظت فرمائے.
ہم سب کو ایک بنائے، ہم سب کو نیک بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم